اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ تمام صفات خداوندی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں سورۃ الفاتحہ کے مبارک ناموں کے سلسلہ میں بات ہو رہی تھی۔ ایک دو مزید نام جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پہ آیات الفاتحہ کا سبق شروع کیا جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ کے کئی صفاتی نام ہیں، جن میں ایک بہت ہی مشہور نام ہے ام القرآن۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک لقب ہے ام القرآن۔ عربی میں ام کہتے ہیں ماں کو۔ معنی اگر کریں اس نام کا تو پھر معنی بنے گا ام القرآن، یعنی قرآن کی ماں۔ کیا مطلب ہے ماں؟ لفظ ام اصل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے ماں اپنی اولاد کے لیے اصل ہوتی ہے اور اولاد اپنی ماں سے جنم لیتی ہے، ایسے ہی یہ سورت مبارکہ سارے قرآن کے مضامین کے لیے اصل ہے، اور سارے مضامین قرآن اسی سورت سے جنم لیتے ہیں، اسی سے گویا نکلے ہیں۔ تو اس سورت کا نام کیا پڑ گیا؟ ام القرآن، قرآن کی ماں، یعنی قرآن کی اصل، قرآن کا مغز، قرآن کا لب لباب یا قرآن کا نچوڑ۔ ام القرآن کس طرح، کیوں یہ نام پڑا؟ حضرات محترم، عرض کیا ہے کہ قرآن مقدس میں جتنے احکامات بیان ہوئے، بڑے بڑے احکامات، بنیادی احکامات ایمانیات کے اعتبار سے، وہ سارے کے سارے سورۃ الفاتحہ سے نکلے ہیں۔ یعنی 4 بڑے بڑے مضامین ہیں جن کو بار بار قرآن میں بیان کیا گیا اور پہلی آسمانی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا۔ 4 اصل مضامین ہیں، بنیادی مضامین ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی توحید، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت۔ یہ 2 مسئلے بنیادی ہیں۔ اور تیسرا ہے احکام۔ احکام کیا ہیں؟ عبادات، اللہ کی جانب سے دیے جانے والے احکامات، ان حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، احکام۔ اور نمبر 4 معاد، یعنی قیامت، آخرت کا عقیدہ، قیامت کے قائم ہونے کا عقیدہ۔ یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جنہیں قرآن بیان کرتا ہے۔ انہی 4 مضامین کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ میں بیان کیا ہے۔ سارے قرآن میں یہی 4 مضمون بکھرے ہوئے ہیں
اور پھر ان چاروں مضامین کو کہاں لا کے رکھا؟ سورہ فاتحہ کے اندر. سورہ فاتحہ میں اللہ کی توحید ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے. انشاءاللہ جب کھولیں گے نا آیات کو لطف آئے گا انشاءاللہ. قرآن کی دیگر آیات بینات کی روشنی میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس آیت کو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے. اور رسالت و نبوت کہاں بیان ہوئی؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا. انعام فرمایا تو انعام کن پر ہوا؟ سورہ نساء کے اندر فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جن جماعتوں پر اللہ نے انعام فرمایا ان میں پہلی جماعت نبیوں کی جماعت ہے. تو اس آیت میں مسئلہ نبوت بھی بیان ہو رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم. اور تیسرا مسئلہ ہے احکام، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سارے احکامات کو پورا کرتے ہیں، تیرے احکامات بجا لاتے ہیں. یہ تیسرا مسئلہ تھا. اور چوتھا ہے قیامت کا معاد، اللہ کی طرف لوٹنا. مالک یوم الدین، اللہ تعالی بادشاہ ہیں قیامت کے دن کے، روز جزا کے. تو قیامت کا بھی مضمون اس صورت میں بیان ہوا. 4 بنیادی مسائل ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے، اور ان چاروں کو سورہ فاتحہ میں بند کر دیا. تو گویا یہ سورت قرآن مجید کے لیے کیا ٹھہری؟ ام القرآن. یعنی گویا یہ قرآن کی اصل ہے، بنیاد ہے. اصل کیا ہوتا ہے؟ جڑ یہ اصل ہوتی ہے، اور اوپر نکلنے والی شاخیں یہ فرع ہوتی ہیں، فروعات ہوتی ہیں. شاخ کٹ جائے تو درخت کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا، مگر جڑ کٹ جائے تو درخت ختم. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ سورت کیا ہے؟ قرآن کی شاخ نہیں، قرآن کی جڑ ہے. اس پہ پورا قرآن کھڑا ہے، سورۃ الفاتحہ. اچھا، یہ قرآن مجید کی ماں جیسی ہے، یعنی جیسے ماں سے اولاد جنم لیتی ہے تو ایسے ہی قرآن کے مضامین اس سورت سے پیدا ہوئے ہیں. کس طرح؟ قرآن مقدس کے مفسرین نے 4 حصے بیان فرمائے ہیں کہ قرآن 4 حصوں میں تقسیم ہے. کتنے حصوں میں؟ قرآن 4 بڑے بڑے حصوں میں تقسیم ہے. ہر حصے میں الگ مسئلہ بیان ہوتا ہے. حصے کتنے ہیں؟ باعتبار مضامین کے قرآن کے 4 حصے ہیں. ہر حصے کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ ہر حصے کا آغاز 4 حصوں میں تقسیم ہے قرآن، اور ہر حصے کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے. ایک حصہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو کر سورۃ المائدہ کے اختتام تک جاتا ہے، اور دوسرا حصہ سورۃ الانعام سے شروع ہو کر سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک جاتا ہے. تیسرا حصہ سورۃ الکہف سے لے کر سورۃ الاحزاب کے آخر تک جاتا ہے. چوتھا حصہ سورہ سبا سے شروع ہو کر والناس تک جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب آپ خیال کرنا، اب آپ کے سامنے قرآن مجید کا نسخہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے سورتوں کے نام ذہن نشین کر لیں، گھروں میں دیکھنا یہ انداز کیا ہے. قرآن کے باعتبار مضامین کے کتنے حصے ہیں جی؟ انشاءاللہ یہ سیکھ گئے ہم تو ہمیں قرآن مجید کا تعارف نصیب ہو جائے گا. اللہ کی کتاب کا تعارف نصیب ہو جائے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے بھائی، بڑی خوش نصیبی. یعنی اجمالی خاکہ تو آ گیا نا سامنے، قرآن کی اجمالی تصویر تو سامنے آ جائے گی. قرآن مجید باعتبار مضامین کے کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ 4. ہر حصے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ سے ہوتا ہے. سورہ فاتحہ سے ایک حصہ شروع ہوا مائدہ کے آخر تک. فاتحہ کا آغاز کس سے ہوا؟ الحمدللہ سے. دوسرا حصہ انعام سے شروع ہوا، انعام کا آغاز بھی الحمدللہ سے. تیسرا حصہ کہف سے شروع ہوا، کہف کا آغاز بھی الحمدللہ سے. چوتھا حصہ سبا سے شروع ہوا، سورہ سبا کے شروع میں بھی
الحمدللہ. جملہ ایک ہی ہے احباب، دل دماغ حاضر، جملہ ایک ہی ہے الحمدللہ، مگر چاروں مقامات پر مسئلہ الگ الگ ہے. چاروں مقامات پر مضمون الگ الگ ہے. جملہ ایک ہے، مضمون الگ الگ ہے. لفظی معنی اگر ہم اس کا کریں تو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. بھئی کون سی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ تو بتا دیا گیا کہ پہلے حصے میں صفت خالقیت کو بیان کیا، ساری کائنات کا خالق یعنی پیدا کرنے والا کون ہے، اور اس صفت کو کہا گیا الحمدللہ، اللہ کے سوا کائنات کا کوئی خالق. یہ خالق ہونے والی تعریف کس کو سجتی ہے؟ اللہ ہی کو سجتی ہے. دوسرا حصہ چلا انعام سے بنی اسرائیل کے آخر تک، اس میں مسئلہ بیان ہوا رب کی ربوبیت کا، کہ پیدا کرنے والا بھی اللہ، پالنے والا بھی اللہ ہے، ضروریات پوری کرنے والا بھی اللہ ہے. اس کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوتا ہے. کیا مطلب اس الحمدللہ کا؟ پہلے الحمدللہ کا مطلب تھا خالق ہونے والی صفت صرف اللہ کے لائق ہے، اور دوسرے الحمدللہ کا مفہوم ہے رب ہونے والی صفت صرف اللہ ہی کے لائق ہے. اللہ کے سوا کوئی رب یعنی ضرورتیں پوری کرنے والا. ہماری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ اچھا ایمان سے بتائیں، جتنا ہم سب کے ذرائع انکم ہیں، جتنا ہم کماتے ہیں، کوئی تاجر ہوگا، کوئی ملازم ہوگا، کوئی کیا، جتنے ذرائع آمدن ہیں ان کو ایک طرف رکھیں اور ادھر خرچے ایک طرف رکھیں. خرچے زیادہ ہیں یا آمدن زیادہ ہے؟ جی تھوڑا سا فرق پڑتا ہے یا بہت زیادہ؟ آج کل تو ویسے بہت زیادہ پڑتا ہے، سمجھا. آمدن کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، مگر ایک دن بھی اللہ نے بھوکا سلایا نہیں ہے. ضرورتیں پوری کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ جی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. تو یہ کون ہے؟ رب ہے. یہ رب ہے، یہ صرف رب ہی کر سکتا ہے، رب کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا. تو سورہ انعام کے شروع میں الحمدللہ آیا تو اس کا مطلب کیا تھا کہ رب ہونے والی صفت کس کی ہے؟ اللہ. تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے سورہ کہف سے، اس میں بھی فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، اس میں ہے حاکمیت کا بیان. پہلے حصے میں خالقیت کا بیان، پھر ربوبیت کا بیان، پھر حاکمیت کا بیان. پیدا کرنے والا بھی اللہ، پالنے والا بھی اللہ، سنبھالنے والا بھی اللہ. کنٹرول کس کا ہے؟ سنبھالنے والا کون ہے؟ اللہ ہی سنبھالنے والا ہے. سورہ کہف سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کو بیان کرنا شروع کیا کہ سچا بادشاہ، حاکم اور مالک و مختار صرف کون ہے؟ حکم کس کا چلتا ہے؟ ارادے کس کے چلتے ہیں؟ مرضیاں کس کی چلتی ہیں؟ سورہ کہف میں نبی کریم اسی سورہ کہف کے اندر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں یہ 3 سوالات ہیں، ان کے جواب دیجیے. یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ جو نوجوان ایک زمانے میں گم ہو گئے تھے، ان کا کیا قصہ ہے؟ تفصیلات بتائیے. نمبر 2، وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے ساری دنیا کا چکر لگایا تھا؟ نمبر 3، روح کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں ان 3 سوالات کے جواب دیجیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کل آنا، میں کل جواب دوں گا. کب آنا؟ کل آنا، میں کل جواب دوں گا. اور میرے آقا انشاءاللہ کہنا بھول گئے. احباب ایک جملہ ذہن نشین ہو جائے، انبیاء گناہ سے پاک ہیں. کس سے؟ گناہ سے پاک ہیں. اور بھول جانا گناہ نہیں ہوتا. تبھی تو نبی علیہ السلام نماز میں بھولتے تھے تو سجدہ سہو کیا کرتے تھے. تو بھولنا گناہ یا عیب نہیں ہے. اللہ کی صفت ہے کہ اللہ بھولنے سے پاک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اگلا دن آیا، جبریل نہیں آئے، جواب نہیں دے پائے. پھر اگلا دن آیا، جبریل نہیں آئے، جواب کوئی نہیں.
مخالفین نے بغلیں بجانا شروع کر دیں، ان محمدن قد ودع ربہ، کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا رب ان سے نعوذ باللہ ناراض ہو گیا ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر سچے نبی ہوتے تو جواب دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، کم و بیش 15 دن یا 18 دن وحی کا سلسلہ بند رہا۔ جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آئے تو آ کر اللہ کا قرآن اس انداز میں سناتے ہیں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے پیغمبر جب بھی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کیا کریں تو یہ نہیں کہا کریں کہ میں کل یہ کام کروں گا، کہا کریں انشاءاللہ میں کل یہ کام کروں گا۔ آپ نے یہ جو کہہ دیا کل آنا میں کل جواب دوں گا، یوں نہیں کہنا چاہیے تھا، کیا کہنا چاہیے تھا؟ انشاءاللہ میں کل جواب دوں گا۔ یا اللہ بھول گیا میں، اب کیا کروں؟ فرمایا وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب موقع پہ انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ، جب یاد آئے تو انشاءاللہ کہہ لیا کرو، برکات حاصل ہو جائیں گی۔ جب یاد آئے انشاءاللہ کہہ لیا کر، مقاصد حل ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی مرضی نبی علیہ السلام کی چلی، بولو بھائی کل آنا میں کل جواب دوں گا، مرضی چلی۔ سورہ کہف کے اندر بیان کر دیا کہ مرضی میرے محبوب کی بھی نہیں چلتی، مرضیاں کس کی چلتی ہیں؟ اللہ کی۔ تو سورہ کہف سے حاکمیت کا مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ سچا بادشاہ مالک و مختار اور مرضیوں والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور چوتھا حصہ سورہ سبا سے والناس تک ہے، اس کے اندر نفی شفاعت قہری کا بیان ہے۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہمارے بت، ہمارے معبود لات منات وغیرہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اور جو اللہ کو کہہ دیں اللہ ان کی بات ٹالتے نہیں ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے لاڈلے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی کوئی سفارش ٹالتے، اللہ مجبور ہو جاتے ہیں ان کی محبت میں، ان کی بات ماننے پر، لہٰذا یہ ہمارے کام کروا دیتے ہیں اللہ سے۔ میرے رب نے سورہ سبا سے والناس تک جو نظریہ بیان کیا، جگہ جگہ فرمایا میں اللہ کے دربار میں کوئی زبردستی سفارش کرنے والا، اللہ تعالیٰ کسی کی محبت میں مجبور، یہ مسئلہ بیان ہوتا ہے۔ اب ذرا آئیے، یہ تو پورے قرآن میں بکھر گئی بات، 4 حصے اور کتنے مسئلے؟ 4 مسئلے۔ پہلے حصے میں خالقیت کا بیان، دوسرے میں ربوبیت کا بیان، تیسرے میں حاکمیت کا بیان، اور چوتھے میں نفی شفاعت قہری کا بیان۔ نفی شفاعت قہری کا مطلب یہ ہے زبردستی اللہ کے حضور کوئی سفارش کرنے کی طاقت، ہاں اللہ جس کو دن قیامت کی اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا۔ اجازت اور چیز ہے، زبردستی اور چیز ہے۔ زبردستی کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک چھوٹا افسر ہے، ایک بڑا افسر ہے۔ بڑا افسر اپنے سے چھوٹے افسر سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو اسے بائی آرڈر کہتا ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، فلاں بندے کا کام تم نے کرنا ہے۔ اب اس کے پاس نہ کی گنجائش ہوتی ہے، یہ مجبور ہے، اس نے سفارش بھی کر دی مگر جبری سفارش ہے۔ مشرکین کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ مجبور ہو جاتے ہیں ہمارے معبودوں کے سامنے۔ میرے رب نے فرمایا کوئی جبری میرے دربار میں لب کشائی کرنے والا نہیں ہے۔ اب واپس پلٹیے ذرا، میرے رب نے ان مسائل کو بیان فرمایا سورۃ الفاتحہ کے اندر۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ کی صفت خالقیت کا بیان ہے۔ الحمدللہ میں صفت خالقیت کا بیان ہے۔ رب العالمین، اس میں صفت ربوبیت کا بیان ہے۔ مالک یوم الدین، اس میں صفت حاکمیت کا بیان ہے۔ مالک و مختار اور حاکم کون ہے؟ فرمایا دنیا تو رہی اپنی جگہ، آخرت کا اور قیامت کا مالک و بادشاہ بھی صرف اللہ ہے۔ پھر آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا بڑی سے بڑی ہستی ہو، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، مقربین ہوں، وہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جو خود مدد کے لیے اللہ کو پکار رہا ہے وہ اللہ پر زبردستی اپنا حکم چلا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ سارے اللہ کے عاجز ہیں اور اللہ کسی کے حضور عاجز نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پورے قرآن کا لب لباب ہے، یہ آئینہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ جو مضامین پورے قرآن میں بکھیر دیے ان کو اٹھا کے سمیٹ دیا سورہ فاتحہ کے سینے میں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ، ہر چیز کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، ایک خلاصہ ہوتا ہے، ایک مغز اور لب لباب ہوتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ، ہر چیز کا نچوڑ ہے، ہر چیز کا خلاصہ ہے۔ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ حَوَامِيم، اور قرآن مجید کا جو نچوڑ اور مکھن اور خلاصہ ہے وہ 7 سورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ 24ویں پارے سے شروع ہوتی ہیں، 26ویں پارے تک چلی جاتی ہیں، سورہ حامیم المومن سے لے کر حامیم احقاف تک۔ فرمایا قرآن کا خلاصہ، یعنی جو باتیں پورے قرآن میں بیان ہو گئیں اللہ نے ان کو اٹھا کر کہاں بیان کر دیا؟ ان 7 حامیم والی صورتوں میں۔ اور 7 صورتوں کا خلاصہ حامیم المومن ہے، جو 24ویں پارے میں المؤمن، ایک صاحب ایمان شخص کے واقعہ کی وجہ سے اس صورت کا نام رکھا گیا المؤمن۔ فرعون کا رشتہ دار تھا، فرعون کے دربار میں جرت کر کے بول پڑا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں۔ فرعون کا وزیر ہے، رشتہ دار بھی ہے، بلکہ چچا زاد بھائی ہے، مفسرین نے لکھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بول اٹھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایسے مرد درویش کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا یہی جرم ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہو، اس کا قصور کیا ہے کہ میرے ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ فرمایا اس لیے قتل۔ اس مرد مومن کی یہ وکالت اور یہ تقریر اتنا میرے رب کو پسند آئی کہ اس کے نام پر اللہ نے پوری سورت رکھ دی، سورہ المؤمن، اور اس کا آغاز ہوا حامیم سے۔ تمام حامیم والی صورتوں کا مکھن اور نچوڑ حامیم المومن ہے۔ پھر حامیم المومن کی آیت نمبر 14 اس پوری سورت کا نچوڑ ہے۔ کیا الفاظ ہیں؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ فرمایا اللہ کی پکار کرو، خالص کر کر اللہ کو پکارو، پکار میں کسی اور کا حصہ نہیں ہوگا۔ مدد میں پکارنا ہے تو کسے؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، مخلص ہو کر، خالص کر کر اللہ کو پکارو، لہو الدین، اس کی پکار کرو۔ یا اللہ ناراضگی بن جائے گی معاشرے میں۔ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر جل بھن جائیں، انہیں مرچی لگ جائے، وہ چیں بجبیں ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، تم نے اللہ کو پکارنا ہے۔ تو کس طرح؟ ملاوٹ کی اجازت جی، اللہ کو بھی پکاریں، اللہ والوں کو بھی پکاریں، اللہ کو بھی پکاریں، کسی اور کو بھی پکاریں، کبھی اللہ کو پکاریں، کبھی کسی اور ہستی کو پکاریں، نہیں نہیں نہیں۔ فرمایا سورہ حامیم المومن کے اندر فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ پورے قرآن کا مکھن ہے یہ آیت۔ اور پھر اس آیت کا خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، اور فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک، پڑھو بھائی، ہاں، اللہ ہمیں یہ آیت سمجھنے کی بھی توفیق دے، اس میں اس کی گہرائی میں اترنے کی بھی توفیق دے، ٹھیک ہے نا جی۔ زبان کی نوک تک ہوگی تو کام نہیں چلے گا میرے بھائی، کیوں؟ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس کی بڑی گہرائی ہے، یہ سمندر ہے علوم قرآنیہ کا۔ ایاک نعبد و ایاک، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے، یا اللہ مدد، صحیح ہے، یا علی مدد، جی کیوں؟ اللہ والے ہیں بھائی، اللہ کے پیارے ہیں بھائی۔ اچھا ذرا 1 منٹ کے لیے رک کر مجھے دوست بتا سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اللہ کے ولی ہیں، حق کے ولی ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں، میرے نبی کے خلیفہ ہیں، میرے نبی کے داماد ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، امیر المومنین ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی پہ مشکل آتی تھی تو کسے پکارتے تھے؟ نہیں، ایسے بھی نہیں سمجھ آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے ہوں گے، نماز میں فاتحہ پڑھتے ہوں گے، فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہوں گے،
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل میں کسے پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں. حضرت علی تو مشکل میں اللہ کو پکاریں اور ہم پہ مشکل آئے تو نعرہ لگے یا علی. ایمان سے بتائیں یہ انصاف کی بات ہے جی؟ کتنی بڑی نا انصافی ہے بھائی. تو یہ پورے قرآن کا مکھن ہے. ہاں یہ نچوڑ ہے پورے قرآن کا. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو خلاصہ ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ کے شروع میں آ گیا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یعنی اللہ کے نام کی مدد سے. اور بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں سمٹتا جا رہا ہے قرآن، سمٹتا جا رہا ہے، سمٹتا جا رہا ہے قرآن. بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی، واپس پلٹیے، سارے قرآن کا خلاصہ 7 حامیموں میں، 7 حامیموں کا خلاصہ المومن میں، المومن کا خلاصہ اس کی آیت نمبر 14 میں، اس آیت کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با کے اندر ہے. یہ عربی زبان اتنی خوبصورت زبان ہے کہ اس کے حرفوں کے بھی معنی ہیں، اس کے زبروں زیروں کے بھی معنی ہیں. چنانچہ بسم اللہ الباء للاستعانہ، یہ استعانت کی با ہے، مدد طلب کرنے کی با ہے. یہاں فعل مقدر ہے، استعینوا، استعینوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدد مانگو، اللہ کے نام کی مدد مانگو جو رحمان ہے. اور مدد کس سے مانگنی ہے؟ آغاز کرنا ہے کسی بھی اچھے کام کا تو مدد کس کی؟ تو پورے قرآن کا خلاصہ کیا نکل گیا؟ مدد کے لیے پکارنا کس کو؟ کیونکہ مدد کرنے والا صرف کون ہے جی؟ یہی نظریہ ہے ہمارا، یہی عقیدہ ہے ہمارا، یہی ہم نے قرآن سے سیکھا، یہی ہم نے اسلاف سے سیکھا، یہی ہم نے وحی سے سیکھا، یہی ہم نے زبان نبوت سے سیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی سواری پہ پیچھے سوار کیے ہوئے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں. آپ سے فرمایا یا غلام، اے لڑکے. حضرت ابن عباس کہتا ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے اللہ کے محبوب. کیا فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تجھے مدد مانگنے کی ضرورت آئے تو مدد میں صرف اللہ کو پکارا کر. کس کو پکارا کر؟ آپ علیہ السلام کہہ سکتے تھے مجھے بھی پکارا کر، کہہ سکتے تھے حضرت علی کو بھی پکارا کر، کہہ سکتے تھے پنجتن پاک کو پکارا. نہیں نہیں، میرے آقا نے صحابی کو تعلیم دی اذا استعنت فاستعن باللہ، مدد میں پکارنا کس کو ہے؟ تو میرے بھائی اس لیے یہ سورت ٹھہری ام القرآن، پورے قرآن کی جڑ ہے، لباب ہے، التا ہے، خلاصہ ہے، اصل ہے، باعتبار ماں کے ہے. جیسے اولاد ماں سے جنم لیتی ہے ایسے ہی قرآن کے سارے مضامین سورہ فاتحہ سے جنم لیتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی اس سورت کو کہا گیا یہ اعظم سورت فی القرآن ہے، سارے قرآن کی صورتوں میں سب سے عظمت والی یہ سورت ہے. اس کا ایک اور نام بھی مشہور ہے جس کو مفسرین نے ذکر کیا، سورت الدعاء. سورت یہ دعا والی سورت ہے، یعنی کبھی اس کو فاتحہ کہہ دیتے صحابہ، کبھی کہتے جی مجھے سورت الدعاء سناؤ. بھائی سورت الدعاء کون سی کہ جس میں خاص اور سب سے بڑی دعا مانگی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی دعا مانگی گئی ہے. تو اس سورت کا ایک مشہور نام صحابہ کے ہاں کیا ٹھہرا جی؟ سورت الدعاء، دعا والی سورت. تو میرے پیارے بھائیوں یہاں تک نام ذکر ہو گئے. وعدہ تو کیا تھا کہ انشاءاللہ آگے الحمدللہ سے سبق شروع کریں گے، لیکن یہ 2 نام ذہن میں آ گئے تو ان پہ بات کرنا بھی ضروری تھی، اور یہ گویا کہ ایک بہترین ربط بھی تھا، ایک جوڑ بھی تھا پورے قرآن کے ساتھ ام القرآن کا. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کے سبق سے شروع ہوگا الحمدللہ. کہیے ذرا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مقدس کے ساتھ سچا اور سچا کھرا تعلق نصیب فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی سیکھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.